السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئے یا اچھی لگے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ آج کا ہمارا عنوان ہے حضرت علی کا خاتون جنت سے نکاح۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کرنے کے لیے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ اکرام کو یہی جواب دیا کہ مجھے حکم الہی کا انتظار ہے۔ ایک دن حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محض گفتگو تھے، اور گفتگو کا موضوع تھا کہ ہمارے سمیت بے شمار شرفاء نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش ظاہر کی ہے، لیکن ہم میں سے کسی کو اس کے بارے میں مثبت جواب نہیں ملا۔ ایک علی رہ گئے ہیں، لیکن وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کر سکیں۔ چنانچہ یہ حضرات اسی وقت حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایک دوست کے باغ کو پانی دینے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات اس جگہ پہنچے تو انہوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دختر نیک اختر کا رشتہ مانگیں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان نثاری اور شرافت کی بنا پر انہیں اپنی دختر نیک اختر کا رشتہ دے دیں گے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے ان اکابر صحابہ کی تحریک پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور علی المرتضیٰ سے دریافت فرمایا کہ تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کیا ہے؟ علی المرتضیٰ نے عرض کیا کہ اس وقت میرے پاس صرف ایک گھوڑا اور ایک زرہ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ سے فرمایا کہ تم جاؤ اپنی زرہ فروخت کر دو اور اس سے جو رقم ملے وہ لے کر میرے پاس آ جانا۔ حضرت علی المرتضیٰ نے وہ زرہ لی اور مدینہ منورہ کے بازار میں چلے گئے۔ علی المرتضیٰ اپنی زرہ لے کر بازار میں کھڑے تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا۔ انہوں نے آپ سے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی تو علی المرتضیٰ نے بتایا کہ میں یہاں اپنی زرہ فروخت کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عثمان غنی نے وہ زرہ 400 درہم میں خرید لی، پھر وہ زرہ علی المرتضیٰ کو تحفے میں دے دی۔ آپ نے واپس جا کر تمام ماجرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی کا یہ ایثار دے کر ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی اور زرہ کی رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اس سے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے ضروری اشیاء خرید فرمائیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تمام اشیاء خرید کر لے آئے تو حضرت
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح پڑھایا۔ آپ کا نکاح خاتون جنت اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہوا، پہلی ہجری میں ہوا۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی جانب سے نکاح کا پیغام سنا تو آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی جو نزول وحی کے وقت ہوتی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بذریعہ وحی مطلع کیا ہے کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام مہاجرین و انصار میں منادی کرا دو کہ وہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ چنانچہ مہاجرین و انصار کی ایک کثیر تعداد مسجد نبوی میں تشریف لائی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی رخصتی کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے گھر تشریف لے گئے اور اپنی دختر نیک اختر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی خاندان کے سب سے بہتر شخص سے کی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوبیتہن جوڑے کو دعا دیتے ہوئے فرمایا، الہی ان دونوں میں محبت پیدا فرما اور انہیں ان کی اولاد کی برکت عطا فرما اور ان کو خوش نصیب بنا، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، ان کی اولاد کو ترقی اور پاکیزگی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا ہے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔